ابو طالب کا مذہب کیا تھا؟ مومن تھے کہ نہیں تھے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ چاہے مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ ارے میرا محدود مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جسے ابو طالب کے ایمان میں شک ہے مجھے اس کے پورے خاندان کے ایمان میں شک ہے۔ سوال یہ ہے، اب یہ بات چونکہ پوچھ لی گئی تو اس لیے میں عرض کے دیتا ہوں، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا اس طرف لے جانے کا آپ کو۔ علماء اہل سنت اور شیعہ مفکرین سب نے جہاں ابو طالب کے ایمان پر بحث کی تو وہاں مولانا حفظ الرحمان تک نے یہ لکھ دیا کہ ابو طالب کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ کسی کا اس نے مال لوٹا، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ کسی کو ستایا۔ اگر کوئی جرم ہے تلاش کرنے میں مخالف کو ملا تو صرف یہ کہ وہ علی کا باپ کیوں۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی شے ابو طالب کے لیے مورخ تلاش نہیں کر سکتا، وہ علی کا باپ کیوں۔ میرے دوستو، میری دست بستہ گزارش ہے کہ اس میں ابو طالب کا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھو، بھئی کوئی کسی کا باپ بنے، کوئی کسی کا بیٹا بنے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں۔ چاہے کسی کو کسی کا باپ بنا دے، چاہے کسی کو کسی کا بیٹا بنا دے، چاہے کسی کو ہندو کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو عیسائی کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو یہودی کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو اپنے گھر پیدا کر دے۔ تو آپ علی سے اگر اختلاف ہے تو باپ تک کیوں جاتے ہیں؟ لیکن علی سے بحث نہ کرنا اور اس کے باپ تک جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اگر علی میں کوئی نقص مل جاتا، توجہ ہے یا نہیں ہے، تو دنیا اس کے باپ تک نہ جاتی۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں، کافر تھا کہ مسلمان۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں، کنجوس تھے کہ سخی۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں، عالم تھے کہ جاہل۔ ارے بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کرو کہ ساری زندگی ایک سورت یاد نہ کر سکا یا ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں آپ کہ عالم تھے کہ کم علم تھے، سخی تھے کہ کنجوس تھے، بت پرست تھے کہ خدا پرست تھے۔ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں کہ بچپن سے اعلان اسلام کیا یا 40 سال تک انتظار کیا۔ ارے بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کرو کہ بچپن میں سانپ کا منہ توڑ دیتا تھا یا بڑھاپے میں دیکھ کر دل چھوڑ دیتا تھا۔ میری دست بستہ گزارش یہ ہے کہ نہ کسی کے باپ تک جائیے نہ ہم جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ بھی اب چھوڑ دیں، ضرورت نہیں ہے کہ ابو طالب کے ایمان پر بحث کریں اور علی کے باپ پر بحث کریں۔ یہ دروازہ بند کر دیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ اگر یہ دروازہ کھلا رکھا گیا تو ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں کیا کروں، سید ہوں، رگوں میں لہو تو وہی ہے نا، وہی رگوں میں لہو ہے، اس لیے میں مجبور ہوں، اپنے لہو کی پکار پر ہی مجبور ہوں۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ دروازہ بحث کا ابو طالب پر بند کر دیں علماء تو اچھا ہے، اور اگر علی کے باپ پر بحث کا دروازہ کھلا رکھا گیا تو پھر معاف کیجیے گا، بحث علی کے باپ پر نہیں رکے گی۔ پھر ہر ایک کے باپ کے لیے بحث کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ اس کا باپ کیا تھا، 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 اس کا باپ کیا تھا۔ علی تو اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ علی کا ابو طالب کی شکل میں باپ تو ہے۔ توجہ ہے دوست، اسی لیے ہماری یہ گزارش ہے، اس کو جیسے تھے ابو طالب، بھئی ایک اللہ کا بندہ تھا، جیسی زندگی گزار گیا گزار گیا۔
اب اس پر بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس اعتبار سے میں نے کہا علی تو خوش نصیب ہے, اس کا باپ تو ہے اور ایک ہے. توجہ چاہتا ہوں, کسی کو اختلاف نہیں اس پر. اور اگر میں تاریخ سے باپوں کی تاریخ شروع کر دوں تو کتنے نام ملتے ہیں. ابن مسافر, کس کس مسافر کے پیچھے جاؤ گے پتہ کرنے؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ابن عوام, بس میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا. آنے والے احباب کو میں وقت دوں اور منبر دوں. بات سمیٹتے ہوئے صرف اتنا میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بزرگان محترم, باخدا, اب یہ بال کی کھال نکالنا کہ صاحب وہ تو سب ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں وہ نگران رسالت بھی ہیں, محافظ رسالت بھی ہیں, نگران رسالت بھی ہیں, پر کلمہ نہیں پڑھیا انہوں. وہ کتاب میں یہاں تک لکھ دیا کہ آخری وقت نبی اکرم کان میں کہتے رہے چاچا کلمہ پڑھ لے, پڑھ لے, پڑھ لے کلمہ. انہوں نے نہیں پڑھا, معلوم ہوتا دوسرا کان ملا کا لگا ہوا تھا کہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. میرے محترم سامعین, بزرگان گرامی, کلمہ نہیں سی پڑھے لیکن حفاظت, ہاں یہ بندے ہیں کہ حفاظت کی. ارے بھائی اگر حفاظت مانتے ہو تو ذرا عقل سے بھی مانو. یہ میرے گلے میں رومال ہے, زیادہ سے زیادہ 10 روپے کا ہے. میں یہاں تقریر کے بعد ایک صاحب کے حوالے کر گیا. میں نے کہا بھیا اسے حفاظت سے رکھنا, اگلے سال جب میں آؤں تو مجھے دے دینا. اور جب آئندہ سال میں آیا اور بھائی سجاد صاحب نے کہا مولانا تقریر کیجیے, میں کھڑا ہو گیا ہوں, دیکھ رہا ہوں, کھڑا ہوا ہوں میں. بھائی کسے دیکھ رہے ہو؟ وہ جو پچھلے سال میں نے رومال دیا تھا وہ لے آئے بندہ, تو پھر تقریر شروع کروں. ان کا آپ جانتے ہیں اسے؟ میں نے کہا جانتا تو نہیں تھا. تو ان کا پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی عقل کا نہ ماتم کریں. کہا کیوں؟ کہا اتنے عقل کے کمزور ہیں, جانتے بھی نہیں. کم از کم یہ تو دیکھ لیتے کہ ایماندار بھی ہے یا نہیں, یہ آپ کا رومال واپس بھی لائے گا یا نہیں. تو معاف کیجئے گا, ایک معمولی مولوی ان پڑھ قسم کا, اس کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ 10 روپے کا رومال بغیر ایمان دیکھے کسی بھی ایمان کے حوالے نہیں کرتا. تو کیا مولویوں نے اللہ کو اپنے سے بھی زیادہ کم عقل سمجھ رکھا ہے جس نے محمد جیسا قیمتی ہیرا بغیر ایمان دیکھے ابو طالب کے حوالے کرتا؟ اور یہ بھی نہ دیکھا اس نے کہ ایماندار ہے یا نہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جسے ابو طالب کے ایمان میں شک ہے, مجھے اس کے پورے خاندان کے ایمان میں شک ہے. کلمہ نہیں سی پڑھیا, کیا کہا ان بزرگوں نے؟ ان کا چل کلمہ نہیں سی پڑھیا, نکاح تو پڑھیا. بھائی نکاح تو پڑھا نا. اب میں کہتا ہوں یہ نکاح معاف کیجئے گا نہ ابو طالب کی ایجاد ہے نہ پیغمبر اکرم کی ایجاد ہے. نکاح بھائی اگر چلو کلمہ نہیں پڑھا, یہ تو سب مانتے نکاح پڑھا, تو نکاح ابو طالب کی ایجاد نہیں, نہ نکاح پیغمبر اکرم کی ایجاد ہے. یہ تو سنت ابراہیمی ہے, اور سنت ابراہیمی آج تک چل رہی ہے. آپ چلے میرا طریقہ نکاح کو چھوڑ دیں, لیکن پورا عالم اسلام اس امر پر متفق ہے کہ جب سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے 2 مولوی صاحبان نکاح پڑھتے ہیں تو ایک صاحب باہر سے آتے ہیں, ایک وہیں بیٹھے رہتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, کہتے ہیں وعلیکم السلام, کتوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا لوہاری چوں آئے. کی کرنا آئے ہو؟ کہ جی میں فلاں ابن فلاں دا اتنے حق مہارتے نکاح پڑھ دیں, اجازت ہے. بھئی یہی کہتے ہیں نا. اب وہ اجازت دے دیتا کہ پڑھ دیں آپ. تو سب سے پہلے نکاح خواہ دولہا کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے,
اور ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے پتر تینوں کلمہ آندا ہے؟ جی پتر تینوں کلمہ آندا؟ جب تک وہ کلمہ سناتا نہیں، میں تو دیہاتوں میں دیکھتا ہوں، میں تو خود دیہاتی آدمی بستیوں میں رہتا ہوں، ان بیچاروں کو عربی بھی صحیح نہیں آتی مگر کلمہ سنانا پڑتا ہے، الہ الہ محمد سونا رسول اللہ۔ خدا کی قسم یہ میں نے اپنی کانوں سے سنا، پوری عقیدت سے کلمہ سنایا جاتا ہے اور پھر وہ نکاح پڑتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ سنت ابراہیمی۔ اور جب سب کا اتفاق ہے کہ نکاح پیغمبر کا پڑھا ہے ابو طالب نے، تو سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے تقاضا عقل یہ ہے کہ دولہا سے اس نے پہلے پوچھا کہ کلمہ ہے یاد، اور مورخین نے کلمہ لکھا پیغمبر کا کہ پیغمبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا مقدس رسول ہوں۔ اس کلمے کے بعد ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ تو اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو طالب کا ایمان کس منزل پر ہے؟ وہ عقل کے دشمن، ابو طالب اس مومن کامل کا نام ہے جو کلمہ سنانے والوں میں نہیں، اللہ کے آخری رسول سے بھی کلمہ سننے والوں میں۔